السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا شمار بلند پایا، جلیل القدر اور اعلیٰ مقام اصحاب میں ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق مکہ سے تھا اور آپ قریشی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین الامہ کا لقب دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں پیش تھے اور کئی جنگی کارروائیوں کے سپاہ سالار بھی رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنایا گیا۔ ملک شام کا بیشتر حصہ آپ نے ہی فتح کیا تھا۔ اس وقت شام ایک بہت وسیع و عریض مملکت پر مشتمل تھا۔ شام کی زمین بہت زرخیز تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر تشریف لائے۔ اسی دوران عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے بادشاہ ہیں، یہاں مال و دولت کی بارش ہے، اس لیے ان کا گھر بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ جمع تو نہیں کیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے، کیونکہ وہاں آپ کو آنکھیں بھگونے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابو عبیدہ امیر المؤمنین کو لے کر چلے گئے۔ چلتے چلتے شہر کی آبادی پیچھے رہ گئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بس اب قریب ہے۔ چنانچہ پورا دمشق جو دنیا کے رنگا رنگ مال و اسباب کے ساتھ جگمگا رہا تھا گزر گیا تو آخر میں جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا دکھایا اور فرمایا، امیر المؤمنین، میں یہاں رہتا ہوں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا تو وہاں سوائے مصلی کے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، اے ابو عبیدہ، تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے اور پینے کا انتظام نہیں، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المؤمنین، الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں۔ یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھتا ہوں اور رات کو اسی پر سو جاتا ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکال کر دکھایا، امیر المؤمنین، یہ برتن ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس برتن کو رکھ دیا اور کہا، امیر المؤمنین، میں دن رات تو حکومت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کی فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون 2-3 دن کی روٹی ایک دن میں پکا دیتی ہے۔ میں روٹی رکھ لیتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، اس دنیا کے مال و دولت اور ریل پیل نے ہم سب کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اللہ کی قسم، تم ویسے ہی ہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھ کر سوائے آنکھیں بھگونے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔